السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 18 اکتوبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی کئی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہر لائن میں الگ الگ خبروں کی ہیڈنگ چھپی ہے، اس لیے پہلی خبر سنتے ہیں۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہم پر مولانا ارشد مدنی کا اہم بیان۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نفرت کے طوفان میں محبت کا چراغ۔ آج کے پرآشوب دور میں جب ہر طرف مایوسی اور تعصب کے بادل چھائے ہیں، کیا کوئی ایسی روشنی ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ روشنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پنہاں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کانپور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک اہم پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی نہیں بلکہ ہمارے کردار اور عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ بازاروں میں نعرے لگانے کے بجائے آئیے ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ بنائیں۔ مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان بازار میں آئی لو محمد کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے عمل و کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے۔ یہی وہ حقیقی محبت ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور دنیا کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ پیش کرتی ہے۔ ہمارے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی نے ملک کے موجودہ حالات اور ارتدادی فتنوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کے بیج اب تناور درخت بن چکے ہیں اور شرپسند طاقتیں اسلام کے پاکیزہ تعلیمات کو غلط رنگ میں پیش کر رہی ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صبر و تحمل اور محبت سے کام لینا ہے۔ ہمارا جواب نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اسلام کی سچائی کو ثابت کریں۔ مولانا ارشد مدنی نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کس طرح آج ہر معاملے کو مذہبی رنگ دے کر ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انصاف اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے آئینی حقوق کو پامال کرنے کی مذموم کوششیں جاری ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ذات پات، مذہب اور فرقے کے نام پر انسان کو انسان سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی خالق کی مخلوق ہیں اور اسلام نے ہر مذہب، ہر طبقے اور ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے دشمنوں کے ساتھ عدل کیا بلکہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ ہمیں بھی اسی سیرت کو اپنانا ہے، کیونکہ انسانیت کو بچانے کا واحد راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر مسلمان اس کردار کو اپنا لے، اپنی زبان، عمل اور اخلاق سے اسلام کے اصل تعلیمات کو زندہ کر دے تو نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد دلایا، جب تک تم اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی آج کے بھارت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے ارتدادی فتنوں کے بڑھتے ہوئے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ان فتنوں میں مبتلا لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے ہر مدرسے میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی جائے۔ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے واضح کیا کہ توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد میں ختم نبوت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مفتی محمد صالح الحسنی سہارنپوری نے فرمایا کہ اسلام کا کامل ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا امت محمدیہ پر اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس پیغام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، صبر، محبت اور انصاف کا دامن تھامے رکھیں، اپنے اخلاق سے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کریں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اب وقت ہے کہ ہم صرف سنیں نہیں بلکہ عمل کریں، اپنے گھروں، محلوں اور معاشروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور ایک پرامن، محبت بھرے معاشرے کی بنیاد رکھیں۔ وہیں دوسری جانب کینیڈا میں مسجد کے قریب اسلامک سینٹر کے بزرگ رہنما کا قتل، مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ۔ کینیڈا میں ایک بزرگ مسلم رہنما کو مسجد کے قریب بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس خبر نے پوری کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور تشویشناک واقعہ ہے۔
کینیڈا کے شہر آشوا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسلامک سینٹر کے بانی ممبر 80 سالہ ابراہیم بالا کو مسجد کے قریب قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر ہر کوئی صدمے میں ہے۔ ان کے انتقال کی وجہ اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کمیونٹی انصاف کی منتظر ہے اور شدید غم و غصے میں ہے۔ اسلامک سینٹر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری کمیونٹی کے ایک عزیز بھائی نے مسجد کے قریب اپنی جان کھو دی۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ کمیونٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ واقعے کی شفاف تحقیقات ہو، ملزمان کو فوری طور پر انصاف کی کٹہرے میں لایا جائے۔ وہیں آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ جمعیت علماء عہدیداروں کی نہیں، خادمین، ملک و ملت کی جماعت، انسانیت کی خدمت اہم۔ کاماریڈی میں تربیتی اجلاس سے مولانا سید اسجد مدنی کا خطاب۔ نائب صدر جمعیت علماء ہند جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اراکین و ذمہ داران جمعیت علماء، حفاظ و خدام دین کے اجلاس سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے اکابر علماء ہند کی قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے دستور میں ایسے تربیتی پروگراموں کو بڑی اہمیت حاصل ہے جن میں کارکنان اور ذمہ داران کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اور کس منہج پر کام کرنا ہے۔ آج کا یہ تربیتی اجتماع اسی مقصد کے تحت منعقد کیا گیا۔ خطاب کے دوران مولانا نے شرکاء کو یاد دلایا کہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کے بانیان و مؤسسین کون تھے۔ یہ وہ عظیم علماء تھے جو اپنے وقت کے بڑے محدثین، رہنما اور مصنفین تھے، طریقت و شریعت کے ماہر، درس و تدریس کے مسند نشین اور امت کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ انہی اکابر کے فیضان سے جماعت وجود میں آئی۔ مولانا اسجد مدنی صاحب نے کہا کہ 1947 کے بعد اس جماعت نے مسلمانوں کے دینی تشخص، تعلیمی بہتری اور سماجی بقا کے لیے اہم خدمات انجام دی تاکہ مسلمان اس ملک میں مذہبی شناخت کے ساتھ باوقار زندگی گزار سکے۔ خطاب کے دوران مولانا نے تاریخی تناظر میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کی تمام بڑے مدارس تباہ کر دیے تھے۔ اس وقت عیسائی مشنریوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اب مسلمانوں کے پاس اپنے علماء نہیں رہے، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس پڑھائے، ہم مفت تعلیم اور رہائش دیں گے۔ مولانا اسجد مدنی صاحب نے وضاحت کی کہ ایسے نازک وقت میں ہمارے اکابر آگے بڑھے اور دارالعلوم دیوبند جیسا عظیم ادارہ قائم کیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپیل کی کہ مسلمان اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، انہیں تعلیم دے، کتابیں دیں اور کھانا بھی فراہم کرے تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل دین و ایمان کے ساتھ ملک میں محفوظ رہ سکے۔ خطاب کے دوران مولانا اسجد مدنی صاحب نے مزید بتایا کہ آج ملک اور دنیا بھر میں چلنے والے مدارس انہی اکابر کی قربانی اور اخلاص کا نتیجہ ہیں۔ ان مدارس میں دین کی وہی روشنی موجود ہے جسے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و مال قربان کر کے محفوظ رکھا۔ نائب صدر صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ اسی طرح جب 1947 میں ملک آزاد ہوا تو جمعیت علماء ہند نے ملک و ملت کی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کیا اور مسلمانوں کی تعلیمی و سماجی اصلاح پر خصوصی توجہ دی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔